نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کے ہر بال کے بدلے میں ایک نیکی عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدہ خاتون جنت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمایا کہ فاطمہ اپنی قربانی کے جانور کے پاس موجود رہو کہ اللہ تعالیٰ قربانی کے جانور کے خون کا پہلا قطرہ گرنے سے پہلے اللہ تعالیٰ گناہوں کو معاف فرما دیتا ہے۔ اسی طرح نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان علی شان ہے کہ جس کے اندر قربانی کرنے کی وسعت ہو اور وہ پھر بھی قربانی نہ کرے تو وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قربانی کس پر واجب ہے؟ میرے شیخ طریقت امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ہم قربانی کیوں کرتے ہیں اس میں سوال کا جواب دیتے ہوئے فرماتے ہیں کہ 10 ذوالحجۃ الحرام کی صبح صادق سے لے کر 12 ذوالحجۃ الحرام کے غروب آفتاب تک اگر کوئی مسلمان عاقل بالغ مقیم صاحب نصاب ہو جائے تو اس کے اوپر قربانی واجب ہو جائے۔ مولانا مفتی امجد علی اعظمی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جس کے اوپر قربانی واجب ہو یعنی وہ مالک نصاب ہے اور قربانی کے دنوں کے اندر اس کے پاس رقم نقد موجود نہ ہو جس سے وہ قربانی کر سکے تو فرمایا کہ اس کے اوپر واجب ہے چاہے وہ قرض لے کے قربانی کرے یا چاہے گھر کی کوئی چیز فروخت کر کے قربانی کرے، قربانی کرنا اس کے اوپر واجب ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اگر گھر کے اندر کئی افراد مالک نصاب ہیں یعنی بعض اوقات باپ اور اس کا بیٹا اور اس کی اہلیہ گھر کے اندر 3 یا 4 افراد مالک نصاب ہوتے ہیں تو سب کے اوپر قربانی واجب ہوتی ہے۔ بعض لوگ کیا کرتے ہیں کہ ایک حصہ جو ہے نا وہ قربانی کر دیتے ہیں سارے گھر والوں کی طرف سے، تو یوں کسی کی طرف سے قربانی ادا نہیں ہوگی۔ اگر گھر کے اندر 4 افراد مالک نصاب ہیں تو 4 حصوں کی قربانی کرنا ان کے اوپر واجب ہے۔ اور یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ گائے بھینس یعنی اور اونٹنی کے اندر 7 حصے جو ہیں وہ قربانی کے ہو سکتے ہیں۔ اب قربانی کے جانور ان کی عمر کیا ہونی چاہیے؟ اونٹ 5 سال کا ہونا چاہیے، گائے یعنی بھینس وغیرہ جو ہے اس کی عمر 2 سال ہو اور بکرا وغیرہ جو ہے اس کی عمر 1 سال ہوگا تو وہ قربانی کے لیے لگ سکتا ہے۔ ہر مالک نصاب پر قربانی واجب ہے۔ اب مالک نصاب کیا ہوتا ہے؟ وہ بندہ جس کے پاس 52.5 تولے چاندی یا اتنی مالیت کی رقم یا مال تجارت ہو یا حاجت اصلیہ سے زائد سامان اتنی مالیت کا اس کے پاس موجود ہو اور اس کے اوپر اتنا قرض نہ ہو کہ وہ اپنا قرض ادا کرے گا تو اس کے پاس وہ نصاب باقی نہ رہے تو ہر اس بندے کے اوپر عاقل بالغ اور مقیم مرد و عورت کے اوپر قربانی واجب ہو جائے گی۔ اب آج کا جو ریٹ ہے چاندی کا یعنی 7 جولائی 2021 آج تاریخ ہے 1567 روپے یہ ہے آج کی چاندی کا ریٹ۔ تو اس حساب سے 52.5 تولے چاندی کی جو مالیت بنے گی وہ 82,267 روپے بنے گی۔ تو جس کسی کے پاس اتنی مالیت کا مال تجارت ہو یا نقد رقم جس کے پاس موجود ہو یا حاجت اصلیہ یعنی رہنے کا مکان، پہننے کے کپڑے اور گاڑی وغیرہ جو ضرورت کی چیزیں ہیں ان سے زائد جو سامان گھر کے اندر موجود ہے اگر وہ اتنی مالیت کا ہے تو اس کے اوپر قربانی جو ہے وہ واجب ہو جاتی ہے۔ عیبدار جانور جو ہے ان کی قربانی جائز نہیں ہوتی۔ اس کی تفصیل یوں ہے کہ ایسا پاگل جانور ہو کہ جو چرتا نہ ہو، اسی طرح اتنا کمزور جانور ہو کہ جس کی ہڈیوں کے اوپر بالکل بھی مغز باقی نہ رہا ہو، اسی طرح کوئی جانور اگر اندھا ہو، کانا ہو، لنگڑا ہو یا ایسا جانور کے پیدائشی طور پر جس کے کان موجود نہ ہو تو ایسے جانوروں کی قربانی شرعی طور پر جائز نہیں ہے۔ اسی طرح جس جانور کا کان یا دم 1/3 حصے سے زیادہ کاٹ دی گئی ہو تو اس جانور کی بھی قربانی جائز نہیں ہے۔ اسی طرح کسی جانور کا ناک کٹ گیا ہو، تھن کٹ گیا ہو، دانت کسی کے جھڑ چکے ہوں تو ایسے جانوروں کی قربانی جو ہے وہ جائز نہیں ہوتی۔ بکری جو ہے بکری کے اندر 2 تھن ہوتے ہیں، اگر ایک تھن اس کا کٹ گیا یا نکارا ہو گیا تو اب وہ جانور عیبدار کہلائے گا، اس کی قربانی نہیں ہوگی۔ بھینس اور گائے کے اندر 4 تھن ہوتے ہیں، 4 میں سے اگر 2 خراب ہو گئے تو اب اس کی قربانی جائز نہیں ہے۔ ہاں اگر ایک تھن اس کا خراب ہوا ہو اور 3 اس کے درست ہوں تو اس صورت کے اندر اس جانور کی قربانی جو ہے وہ لگ جائے گی۔ اسی طرح ایسا جانور کہ پیدائشی طور پر جس کے سینگ نہ ہو
پیدائشی طور پر سینگ نہ ہونا یہ قربانی کے معنی نہیں ہے، بلکہ ایسے جانور کی قربانی جائز ہے۔ ہاں کوئی ایسا جانور تھا کہ بعد میں اس کے سینگ ٹوٹ گئے، اب یہ دیکھا جائے گا کہ اگر وہ سینگ اس کے جڑ سمیت ٹوٹ چکے ہیں تو پھر تو اس کی قربانی جائز نہیں ہوگی، اور اگر اس کی جڑ باقی ہے، صرف اوپر سے ٹوٹے ہیں، تو ایسے جانور کی قربانی جو ہے وہ بالکل جائز ہے۔ اور ساتھ میں یہ مسئلہ بھی سماعت فرمائیں کہ جانور کو جس وقت ذبح کیا جائے، اگر جانور کے پیٹ میں سے بچہ نکلے تو اس بچے کو بھی چھری پھیر دی جائے تو قربانی بھی جائز ہو جائے گی، اور اس طرح اس کا گوشت کھانا بھی بالکل جائز۔ یاد رکھیں کہ افضل یہ ہے کہ جس بندے نے قربانی کرنی ہے وہ اپنے ہاتھ سے جانور کو ذبح کرے۔ اگر وہ صحیح طریقے سے ذبح کرنا نہ جانتا ہو تو کسی اور کے ذریعے بھی ذبح کروا سکتا ہے۔ بعض لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ذبح کرنے والے کے ساتھ چھری پہ اپنا ہاتھ بھی رکھ لیتے ہیں، تو یہاں یہ مسئلہ بھی یاد رکھیں کہ اگر دو بندوں نے چھری کے اوپر ہاتھ رکھا اور جانور کو ذبح کیا تو دونوں کے اوپر بسم اللہ اللہ اکبر یہ پڑھنا دونوں کے اوپر لازمی ہے۔ اگر ایک نے بھی نہ پڑھا تو وہ جانور حلال نہ ہوگا۔ ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ بعض اوقات ذبح کرتے وقت جب جانور کو ذبح گاہ لے جایا جاتا ہے، اس وقت بعض جانور بھاگ جاتے ہیں، اور بھاگنے کی وجہ سے ان کے اندر کوئی عیب پیدا ہو جاتا ہے، مثال کے طور پر ان کی ٹانگ وغیرہ ٹوٹ جاتی ہے، تو ذبح کرتے وقت جو عیب پیدا ہوا تو وہ عیب قربانی کے معنی نہیں ہے، بلکہ اس وقت جو عیب پیدا ہوا اس کے باوجود اس جانور کی قربانی جو ہے وہ جائز ہو جائے گی۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔